آپ اس بات کو لکھتے ہیں وَمِن تَوْقِيرِهِ۔ اب چونکہ احادیث پہ لمبی تشریح آج کے موضوع میں نہیں ہوگی کہ اہل حق کی نظر میں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ جو اولیاء ہیں، صوفیاء ہیں، آئمہ ہیں، ان کے اقوال کو ان کا احاطہ کیا جائے۔ حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ الشفاء میں لکھتے ہیں وَمِن تَوْقِيرِهِ وَبَرِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم توقیر اصحابہ وبرہم ومعرفت حقہم والاقتداء بہم وحسن الثناء علیہم والاستغفار لہم۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں سے یہ بھی ہے۔ آج اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کرتا ہوں، میں حضور سے محبت کرتا ہوں، تو قاضی ایاز مالکی کہتے ہیں کہ اس کی شرائط میں سے یہ بھی ہے وَتَوْقِيرُ أَصْحَابِهِ، کہ وہ رسول اللہ کی عظمت اور ان کی توقیر کے دعوے میں سچا تب ہوگا جب وہ رسول اللہ کے صحابہ کی بھی تعظیم کرتا ہوگا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی بھی توقیر کرے، ان کی بھی تعظیم کرے، وَمَعْرِفَةُ حَقِّهِمْ، اور صحابہ کا جو حق ہے بعد والوں پر، ان کے حق کو بعد والے پہچانتے ہوں کہ صحابہ کا ہم پہ حق کیا ہے، اور فرمایا وَالْإِقْتِدَاءُ بِهِمْ، اور صحابہ کی اقتداء کرتے ہوں، اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کی اچھے لفظوں میں تعریف کرتے ہوں، اور جب بھی اپنے لیے دعا کرتے ہوں صحابہ اکرام علیہم رضوان کے لیے بھی دعا مانگتے ہوں، جیسا کہ قرآن کے اندر خالق کائنات جل جلالہ نے ایمان والوں کی علامت کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے سورہ حشر کے اندر اس کا ذکر کیا۔ فرمایا حضور کی تعظیم و توقیر کے اندر یہ بات ہے کہ بندہ حضور کے صحابہ کی تعظیم بھی کرے، ان کا ادب بھی کرے، ان کے حق کو پہچانے اور ان کی اقتداء کرے، جب بھی ان کا ذکر کرے تو بھلائی کے ساتھ کرے، ان کی تعریف کرے اور ان کے لیے ہر وقت دعا کرتا رہے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر کوئی دعویٰ یہ کرے کہ میں حضور سے محبت ہے، تعظیم کرتا ہوں، توقیر کرتا ہوں، لیکن حضور کے کسی صحابی پہ وہ تان کرے، فرمایا اپنے وہ دعوی محبت میں سچا نہیں، سچا تب ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا ادب کرتا ہوگا۔ اس سلسلہ میں یہ بھی فرمایا قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے الشفاء کے اندر فرمایا وَمَنْ أَحْسَنَ الثَّنَاءَ عَلَىٰ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فقد بَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ۔ فرمایا جو حضور کے صحابہ کی اچھے لفظوں میں تعریف کرے، ان کے آپس کے جو معاملات ہیں، آپس کے جو مشاجرات ہیں، یہاں تک کہ جو جنگیں بھی ہوئیں ان کے آپس میں، ان میں کسی قسم کی کسی صحابی پہ تان و تشنیع نہ کرے، جب بھی کسی صحابی کا ذکر کرے تو اچھے طریقے سے کرے، تعریف میں اس کا ذکر کرے، اچھے لفظوں سے کرے۔ تو قاضی ایاز مالکی کہتے ہیں جس نے یہ کام کر لیا فقد بری من النفاق، وہ بندہ نفاق سے بری ہے، وہ بندہ منافق نہیں ہو سکتا، وہ نفاق سے بری ہے۔ لیکن فرماتے ہیں وَمَنِ انْتَقَصَ أَحَدًا مِّنْهُمْ فَهُوَ مُبْتَدِعُ مُخَالِفٍ لِلسُّنَّةِ، لیکن جو بندہ ان میں سے کسی بھی صحابی پہ تنقیص کرے، ان پہ تان کرے، تو قاضی ایاز مالکی کہتے ہیں وہ بندہ بدعتی ہے اور سنت کا مخالف ہے اور سلف صالحین کے طریقے کی مخالفت کرنے والا ہے۔ یہ بیان کر کے آگے فرماتے ہیں وَأَخَافُ أَلَّا يَسْعَدَ لَهُ عَمَلٌ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى يُحِبُّهُمْ جَمِيعًا وَيَكُونُ قَلْبُهُ سَلِيمًا۔ فرماتے ہیں مجھے خوف ہے کہ اس بندے کا عمل تب تک آسماں پہ چڑھتا نہیں، قبولیت کے درجے پہ نہیں جاتا، جب تک وہ ان تمام صحابہ سے محبت نہیں کرتا۔ کسی ایک صحابی کہے کہ سب سے تو پیار کرتا ہوں، صرف ایک کے بارے میں میرا یہ خیال ہے،
تو قاضی ایاز مالکی کہتے ہیں جب تک رسول اللہ کے تمام صحابہ سے پیار نہیں کرے گا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ قبول ہونا تو دور کی بات، ایک ہے کہ عمل آسمانوں پہ چڑھ جائے پھر آگے قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ معاملہ بات کا ہے۔ فرمایا عمل اس کا آسمان کی طرف جاتا ہی نہیں، عمل میں اتنی پاور ہی نہیں ہوتی کہ وہ آسمان کی طرف اٹھ سکے اور رب ذوالجلال کی بارگاہ کی طرف وہ قبولیت کی طرف سفر کر سکے۔ فرمایا سفر تب کرے گا اور قبول تب ہوگا جب رسول اللہ کے تمام صحابہ سے پیار کرتا ہوگا۔